کبھی شیعہ کے روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی خارجیوں کے روپ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ناصبیوں کے روپ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے تمام علماء کرام سے، خاص کر کے محب وطن علماء کرام، وہ جس سے بھی جہاں سے بھی تعلق ہے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 بار کا وزیر اعظم، وہ ملاقات اس سے کر رہا ہے، اس غدار کے ساتھ، قوم کے سر شرم سے جھکے ہوئے۔ تو میری گزارش علماء کرام سے یہ ہے کہ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ذی الحج شریف کا مہینہ گزر رہا ہے، اور جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ان ایام میں جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، پھر محرم الحرام کا آغاز، اور محرم الحرام میں سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی شہادت۔ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، ہماری تاریخ اس پہ ناز کرتی ہے الحمدللہ، اور ہر سال اہل اسلام ان تمام ایام کو بڑے عزت و احترام سے، شان و شوکت سے مناتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے ان عظیم سپہ سالاروں کو، ان عظیم رہنماؤں کو، ان قابل فخر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ذی الحج شریف کا مہینہ پورا ہی، اور پھر محرم الحرام کا ماہ مبارک، یہ دونوں ان کی برکات الحمدللہ اظہر من الشمس ہیں، اور اس سے اسلام کا دشمن جو اس وقت ان بزرگوں کی شہادتوں کے معاملات میں ملوث تھا، وہ آج تک اس نے پیچھا نہیں چھوڑا اسلام میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، افتراق پیدا کرنے کے لیے۔ وہ 1450 سال ہو گئے اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کرم سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے، مسلمان ان کے فتنوں سے، ان کی شر پسندی سے بچتے بچاتے اپنا کام کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ گزشتہ سال کچھ لوگوں نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی ایسے ایام مبارک ایام آتے ہیں تو ایسے مینڈک جو ہیں وہ نکل آتے ہیں اپنی اپنی بلوں سے۔ وہ کون ہیں پتہ نہیں کہاں کے ہیں، انڈیا سے ہیں، اسرائیل سے ہیں، اور ان کے پیچھے کون سی قوت ہے، سفید پگڑیاں باندھ کے، سفید داڑھیاں، کسی جگہ کالی پگڑی باندھ لی، کسی جگہ اور کو پگڑی باندھ لی، کسی جگہ سارا کچھ اتار دیا، اور ان کا ٹارگٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین جماعت، جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فخر تھا۔ اللہ رب العالمین جن کی عظمتیں قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
اللہ رب العالمین جن کے دلوں کا امتحان فرما کے ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ عنایت فرما چکا، ان کو مغفرت کی سند عطا فرما چکا، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرما چکا، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ارشاد فرما چکا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ بازی، ان کے خلاف زبان درازی، پتہ نہیں کون کون ہیں، کیا کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقاصد ہیں ان کے۔ کبھی یہ سنی کے روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی شیعہ کے روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی خارجیوں کے روپ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ناصبیوں کے روپ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی رافضیوں کے روپ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مقصد ان سب کا ایک ہے، اور وہ مقصد ہے مسلمان کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا، اور اس حد تک چلا جائے معاذ اللہ خاکم بدہن مسلمانوں کا انتشار اس حد تک بڑھ جائے کہ یہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، خون بہے، اور یہ مقدس مہینے جو ہیں ان کی حرمت جو ہے اسے خراب کیا جائے۔ یہ ان کا مشن ہے۔ اس کے لیے بہت ساری باتیں آپ اور میں سن چکے ہیں کہ ان کے پیچھے کون کون ہے، وہ تو اب خود ویڈیو آ گئی بہت ساری، کون ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، کون یہ سارا کام کروا رہے ہیں، کون یہ چاہتا ہے پاکستان میں ایسا ہو۔ تو میں بس اس پہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے تمام علماء کرام سے، خاص کر کے محب وطن علماء کرام، وہ جس سے بھی جہاں سے بھی تعلق ہے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان فتنوں سے، ان سازشوں سے بچیں اور ان کا شکار نہ ہوں۔ کوئی بندہ اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، پتہ نہیں یہ بیٹھا کہاں ہوا ہے، یہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو ڈال کے آگ لگانا چاہتا ہے، تو اس کو پہچانیں، اس کی رپورٹ کریں، اداروں سے کہیں کہ اس کو بند کر دیں ایسی ویڈیو کو۔ اور خود آپ اگر اس کی زبان میں اسی طرح جس طرح وہ کر رہا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام کو اگر گالی دے رہا ہے، تو آپ معاذ اللہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کے خلاف کچھ کہنا شروع کر دیں۔ وہ اگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں کہنا شروع کر دیں۔ یہی وہ چاہتا ہے۔ اس سے ہر صورت ہمیں ساری امت کو بچنا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے، انڈیا، امریکہ، افغانستان میں بڑی بری طرح شکست کھانے کے بعد سازشوں میں مصروف ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس کا بدلہ لیں پاکستان سے۔ اچھا، شکست افغانستان میں کھائی انہوں نے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کیا، انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی وہاں، اور بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ جو حال اس کا وہاں ہو رہا ہے، یہ کوئی اس سے پوچھ کے دیکھے کہ کیا گزر رہی ہے۔ اس میں جتنا انہوں نے پاکستان کو افغان جنگ کے نام پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پہنچایا، اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ 70-80 ہزار ہمارے جوان جن کی جانیں گئیں دہشت گردی کی اس جنگ میں، افغانستان کی بد امنی کی وجہ سے پاکستان میں جو بد امنی ہوئی، جو دھماکے ہوئے، ان میں ہمارے 70-80 ہزار افراد شہید ہوئے۔ اچھا، اب نقصان ہمارا ہوا، وہ چاہتے تھے پاکستان اور افغانستان کا تعلق ختم ہو جائے، رشتہ ٹوٹ جائے۔ افغانستان میں ہم انڈیا والے بیٹھے ہیں آ کے، افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور افغانستان میں جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف غنی، اور ایک یہ حمداللہ کا کوئی بے شرم جو پاکستان کو گالی دے رہا ہے، جس کو پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم، وہ ملاقات اس سے کر رہا ہے، اس غدار کے ساتھ، قوم کے سر شرم سے جھکے ہوئے۔ ابھی تو پتہ نہیں رزلٹ شام کو کیا آتے ہیں، لیکن ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں کشمیر الیکشن کے رزلٹ، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میاں صاحب، اگر آپ کو مار پڑی تو آپ کی اس غداری کی وجہ سے پڑے گی، اور پڑھنی چاہیے۔ کاش یہ میں رات کو کہتا لوگوں سے کہ اس قوم کو جاگنا چاہیے۔ اب یہ قوم سے غداری بھی کرتے ہیں، غداروں کے اشاروں پہ ناچتے بھی ہیں، غداروں کو گھر بلا کے شادیوں پہ
اپنی مہندیوں پہ گلے بھی لگاتے ہیں اور ان سے خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور پاکستان میں لیڈر بھی ہیں اور پاکستان میں حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں اداروں پہ دباؤ ڈال کے ان سے اپنا حصہ مانگتے ہیں روز کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، نہیں تو ہم پاکستان کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو ایسے حالات میں جس وقت انڈیا پٹ رہا ہے، امریکہ بھی ظاہر ہے یہاں سے جا تو رہا ہے، لیکن اس پہ جو گزر رہی ہے، جتنا اربوں خربوں ڈالر وہ خرچ کر کے اتنے اپنے افراد مروا کے یہاں سے جا رہا ہے، خوش تو نہیں جا رہا، بڑا مطمئن تو نہیں جا رہا۔ اب وہ چاہے گا خطے میں آگ لگے، اور اس کے لیے خطے سے مراد پاکستان اور افغانستان ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا نقصان جتنا ہو سکے کریں، پاکستان اور افغانستان کو میں ایسی کوئی مصیبت ڈالیں کہ یہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، یہاں خون بہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے ان کو لڑانے کا وہ فرقہ واریت ہے۔ ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے ساتھ لڑا دیں تاکہ یہاں قتل و غارت گری ہو، اور یہ ہم وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور خوش ہوں، اور پاکستان پہ الزام بھی عائد کریں کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی ہے، اور پھر پاکستان کے خلاف فیٹ ایف جیسے ناروا غنڈہ گردی جیسے قانون بھی لا کے پابندیاں بھی عائد کریں پاکستان پہ، پاکستان کسی صورت بھی پاکستان پرامن ملک نہیں ہے، لوگوں کو بھی ڈرائیں پاکستان آنے سے۔ تو میری گزارش علماء کرام سے یہ ہے کہ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، ایسے لوگوں کی رپورٹ بھی کریں، اور جو حضرات مناسب سمجھتے ہیں، جو علماء ہیں، اب وہ علمی جواب ضرور دیں۔ اگر کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو دلائل کے ساتھ ان کا منہ بند کریں، علمی جواب دیں، لیکن اس علمی جواب کو لڑائی کی طرف، انتشار کی طرف اور افتراق کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایسے افراد کا چونکہ مقصد ہی یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمتیں کہاں، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بلندیاں عرش سے بھی اونچی، اور یہ آج بھونکنے والے ان کی اوقات دیکھ لیں۔ اب کوئی مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذاکر بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی محدث بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آج یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فیصلے یہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ ایسے مولوی، ایسے ذاکر جو جلسوں میں، مجلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال کریں، عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے سٹیج سے اتار دیں، اور ان سے کہیں آپ کی آواز کی، آپ کی اس تقریر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمتوں اور بلندیوں سے الحمدللہ آگاہ ہیں، اور امت کا بچہ بچہ آگاہ ہے، اور سورج اور چاند پہ کوئی تھوک نہ چاہے تو تھوک اس کے اوپر اپنے منہ پہ آ کے گرے گا۔ آپ تھوڑا سا خبردار، میں اداروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اپنے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارے جتنے ایجنسیاں ہیں، ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے بدماشوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور باقی جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں، وہاں سے بھی ایسی تقریریں جو پچھلی بھی بعض لوگ ڈال کے فتنہ کھڑا کرتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں، ان پہ بھی پابندی لگائیں، اور کوئی نہیں ڈالتا ہے تو فوراً اس کے خلاف کارروائی کریں۔ جب آپ کارروائی کریں گے، اس کی خبر چل جائے گی کہ آپ نے فلاں کو پکڑ لیا ہے اس کی بکواس کی وجہ سے، تو دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو جائے گی۔ پھر انتشار پیدا کرنے والے اور شرارتیں کرنے والے جو ہیں وہ آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی رکھی، کھلی چھٹی دے دی کہ جو چاہو کرو، تو اس سے نقصان ہوگا، اور اس نقصان سے بچانا جہاں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہماری بھی اور ساری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اپنا اپنا فرض ادا کریں اور امت کو اس نقصان سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برکت سے، ان کی قربانیوں کے طفیل اسلام کا بول بالا فرمائے، اور اس امت کی حفاظت فرمائے، اور اس امت کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔